أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان اس وقت جو بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے سب سے خطرناک فتنہ، سب سے سنگین فتنہ خارجیت کا فتنہ ہے۔ اس میں کئی ساری مصیبتیں داخل ہو گئی ہیں۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے حاکم، ہم آپ اسلامی نظام میں نہیں رہتے، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہ سیکولر ملک ہے، سیکولر اسٹیٹ ہے، یہاں پر سارے ادیان اور مذاہب کے لوگوں کو اپنے دین اور عقیدے پر چلنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی آزادی ہے، قانون کے اعتبار سے، کانسٹیٹیوشن اور دستور کے اعتبار سے ہم اسلامی نظام میں نہیں ہیں۔ لیکن جہاں اسلامی نظام ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کا ولی امر ہے، پورا ملک ایک حاکم کے ماتحت چل رہا ہے، ایک ہی نظام، ایک ہی قانون، کوئی فرقہ نہیں، کوئی ٹولی نہیں، کوئی دھڑا نہیں، کوئی بھی فرقہ واریت اور پارٹی بندی نہیں، سب کے سب ایک ساتھ میں مسلمانوں کی جماعت، ایک توحید، سنت، صحابہ کرام کا طریقہ، اسی پر چلنے والے لوگ موجود ہیں۔ وہاں پر میرے بھائیوں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اور وہی نظریہ آیا جو نظریہ خوارج کا نظریہ تھا، لیکن نام کچھ اور تھا۔ ایک فرقہ چند سالوں پہلے، جب تقریباً 50 سال پہلے، 70 سال پہلے دنیا میں وجود میں آیا، اور اس نے یہ نظریہ بنایا کہ ہم ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کریں گے، ساری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کا چرچا کریں گے، اسلام کا پیغام عام کریں گے۔ اسلام پر اٹھا اور ایک جماعت قائم کر دیا۔ اس جماعت کا نام، اس فرقے کا نام تھا الاخوان المسلمون۔ الاخوان المسلمون کے نام سے ایک جماعت قائم کر دی، جماعت الاخوان المسلمون کے نام سے۔ اس کے فاؤنڈر تھے حسن البنا۔ حسن البنا شہید کہتے ہیں یہ لوگ، ان کے ماننے والے۔ اب اس پر بات کسی اور موقع پر ہوگی کہ انہیں شہید تو کہا جا رہا ہے، لیکن ان کی حالت کیا تھی، کیسے ان کی موت ہو گئی، ان کے جنازے میں کون تھا اور کیا حالات تھے، لیکن شہید کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں جہاں بھی مرضی ہوتی ہے اسے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، حسن البنا نے مصر کے اندر ایک جماعت قائم کی، اس کا نام تھا الاخوان المسلمون۔ آپ کو میں یہ صرف ذمہ داری دیتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، میں ابھی بات نہیں کروں گا، اشارہ دیتا ہوں میں اور آگے بڑھوں گا۔ آپ الاخوان المسلمون کی ویب سائٹ کھول کر کے دیکھیں، آپ تمام بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بھی ہیں، ہماری عزیز بہنیں بھی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ نوجوان دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں، آج کل ان کا سب سے آسان سورس کسی بھی چیز کی انفارمیشن اور معلومات کے لیے انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے گوگل، اور وہاں سے وہ بہت ساری معلومات لیتے ہیں۔ میں منع کرتا ہوں، یہ کوئی سورس نہیں ہے دین کا اور دین کے علم حاصل کرنے کا، اس لیے کبھی تکیہ نہ کریں اس کے اوپر، اور اپنے آپ کو اہل علم سے براہ راست جوڑنے کی کوشش کریں۔ خالص علماء، سچے علماء، اہل حدیث علماء جن کا منہج قرآن سنت صحابہ کرام کا ہے، ان سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن جاؤ، چونکہ ویب سائٹوں پر لوگوں کی انفارمیشن ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، الاخوان المسلمون کی الاخوان آن لائن کے نام سے غالباً ویب سائٹ ہے، آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں اور جا کر کے آپ اس جماعت الاخوان المسلمون کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف پڑھ کر کے دیکھیں۔ آپ کو انٹروڈکشن میں اس جماعت کے لوگ جو بتلائیں گے وہ ایسی معلومات آپ کو بتلائیں گے کہ وہ 8 خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وہ دینی جماعت بھی ہے، وہ عقیدے کی جماعت بھی ہے، وہ سیاسی جماعت بھی ہے، وہ سماجی جماعت بھی ہے، وہ کاروباری جماعت بھی ہے، وہ کھیل کود کی جماعت بھی ہے، وہ جہادی جماعت بھی ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ آپ کو 8-10 خصوصیات ملیں گی۔ میرے بھائیوں آپ کو صرف تعارف پڑھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا یہ جماعت واقعی اسی راستے پر چلتی ہے جس پر اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چلتے تھے، تابعین چلتے تھے۔ آپ کو اس کا صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ اسے کھول کر کے دیکھنا اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے گہرائی سے سمجھنا، صرف اس لیے تاکہ آپ جانیں کہ یہ کون سی جماعت ہے۔ نام میں الاخوان ہے، بھائی۔ اخوان کس کی جمع ہے؟ اخ کے معنی بھائی کے ہوتے ہیں، اس کی جمع اخوان، بھائی، بہت سارے بھائی۔
المسلمون مسلم کی جمع یعنی مسلمان بھائی، مسلمان بھائیوں کی جماعت، الاخوان المسلمون مسلمان بھائیوں کی جماعت۔ لیکن افسوس ہے یہ تو مسلمانوں کے امام کو بھی کافر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے حاکم کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اور کوئی کفریہ کام نہیں، کوئی شرکیہ کام نہیں، کوئی بدعقیدی کا مسئلہ نہیں، لیکن ان کے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فلمیں ہیں تو کافر ہو گیا، اگر جھوٹ بول دیا تو کافر ہو گیا، اگر شراب پی لیا تو کافر ہو گیا، اگر بے پردگی کر لیا تو کافر ہو گیا، اگر غیبت کر لیا تو کافر ہو گیا۔ اس طرح سے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر بڑی آسانی سے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالتے ہیں، اور نام کیا ہے؟ الاخوان المسلمون۔ تو الاخوان المسلمون کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو ان کے نظریے پر چلے وہ مسلمان، اور جو ان کے نظریے پر چلے وہ ان کا بھائی۔ الاخوان المسلمون مسلمان بھائی، بھائی یعنی جو ان کے نظریے کے مطابق ہے وہ مسلمان ہے اور بھائی ہے۔ ورنہ جو بھی دنگے، جو بھی فسادات آپ کو ماضی قریب میں مملکت سعودی عرب کے اندر اور دیگر علاقوں میں دیکھنے کو ملے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہی نظریہ، تکفیر کا نظریہ، خارجیت کا نظریہ، مسلمانوں کے ولی امر اور حاکم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، اور عوام کو، پبلک کو یہ سمجھانا کہ یہ دیکھو اتنے سارے گناہ کے کام ہو رہے ہیں۔ آج بھی لوگ بولتے ہیں فلمیں چل رہی ہیں، سینما چل رہا ہے، بے پردگی چل رہی ہے، اور شراب کی دکان کھل گئی ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھانا جائز ہو چکا ہے، ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے، ان کی حکومت کو تہوبالا کر دینا چاہیے۔ یہ نظریہ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کس دلیل کی بنیاد پر تم ان کو کافر سمجھتے ہو؟ کس نے کہا کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر ہو جاتا ہے؟ کسی نے جھوٹ بولا تو کافر، کسی نے غیبت کی تو کافر۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ نہ تو قرآن کا عقیدہ ہے، نہ تو سنت کا عقیدہ ہے، نہ تو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، نہ تو تابعین کا عقیدہ۔ تم نے عقیدہ کہاں سے بنا لیا؟ اپنی مرضی سے بنا لیا، اپنی مرضی سے بنایا، اور اپنی مرضی سے بنا کر کے خارجیت کے مشن پر چل کر کے امت کے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کو اکسانا بھڑکانا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اب اس کا تعلق تو اسلامی ملکوں سے ہے، آپ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہاں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بات کرنے کی ضرورت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اب مسلمانوں کے جو علماء ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام ہیں، نبی کریم کی وفات ہو گئی، آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد اب نبوت کے بعد، نبوت تو ختم ہو چکی ہے، اس کی وراثت کا نظام ہے، یعنی علماء، اللہ کے دین کے سچے علماء، قرآن کے علماء، سنت کے علماء، صحابہ کرام کی سیرت کے علماء، جو اصل میں وارثین انبیاء ہیں علیہم السلام، یہ لوگ آگے آتے ہیں، آگے آ کر کے عوام کو سمجھاتے ہیں نہیں گناہ کبیرہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے گناہ کا کام ہے، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم کبیرہ گناہ کو کبیرہ سمجھتے ہیں، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم نصیحت کریں گے، ہم سمجھائیں گے، بجھائیں گے، لیکن ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا جائز نہیں ہے، ان کو کافر بنا دینا جائز نہیں ہے۔ تو ان علماء سے سخت نفرت کرتے ہیں کون؟ الاخوان المسلمون کے لوگ۔ ان کو سب سے زیادہ نفرت کس سے معلوم آپ کو؟ امت کے علماء سے نفرت ہے، جو ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ اسی لیے، اور یہ فتنے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ کو فتنے بتا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں اپنے بیچ میں ایسے نوجوانوں کو جانتے ہوں گے، ایسے عوام کو جانتے ہوں گے جو آپ کے سامنے یہ کہتے ہوئے ملتے ہوں گے مسلمانوں کے علماء کے بارے میں کہ یہ علماء سب کے سب بزدل ہو گئے ہیں، ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، دنیا کے حالات دیکھو، دنیا میں فتنے ہیں، اسلام کو کچلا جا رہا ہے، اسلام کو دبایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بات کر کے آپ کو اکسانے والے، بھڑکانے والے میرے بھائیوں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں علماء بزدل ہو گئے ہیں، آپ کو جہاد کرنے کے لیے نہیں کہتے، آپ کو جنگ کرنے کے لیے نہیں کہتے، آپ کو ان باطل کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے نہیں کرتے، اس حکومت کو ڈھا دینا چاہیے، اس حکومت کا نظام درہم برہم کر دینا چاہیے۔ اب علماء چونکہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح کے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم جمہوری ملک میں ضرور رہتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم یہ فیصلہ جمہوریت کا اسلامی ملکوں میں نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے سب بتا دیا تھا،
آخر میں آپ نے فرمایا تھا آخری دور میں فتنے رونما ہوں گے، مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے، امام ہوں گے، حاکم ہوں گے، وہ بھی غلطیاں کریں گے، گناہ کے کام ان سے ہو سکتے ہیں، نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سارے جرائم اور گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا۔ وہ مسلمان ہے، جب تک مسلمان ہیں کھلم کھلا کفر نہیں کرتے تب تک ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا کہا ماننا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی خیرخواہی کرنا، نصیحت کرنا، تنہائی میں ان کو سمجھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا، لیکن آج ہمارا ذہن خراب ہے اور اس قسم کے لوگ ہمارا ذہن خراب کرتے ہیں اور بغاوت پر ابھارتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب یہ امت کے علم کا، تعلیم کا، دعوت کا مشن کس کے ذمے ہے؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، حقیقت میں علماء ہی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ ان علماء کے خلاف سب سے زیادہ محاذرائی کرنے والے یہ الاخوان المسلمون کے لوگ ہیں، ان کے کارندے ہیں، ان کے بہت سارے علماء ہیں، ان کے بہت سارے اسٹاف ہیں، ان کے بہت ساری جماعت کے لوگ ہیں۔ اور یہاں پر میں اور ذکر کر دینا چاہتا ہوں، یہ صرف اور صرف مردوں میں کام نہیں کرتی ہے، یہ عورتوں میں بھی کام کرتی ہے، عورتوں میں بھی کام کرتی ہے، یعنی عورتوں میں بھی ان کی ونگ بنی ہے، عورتوں میں ان کی جماعت بنی ہوئی ہے، ان کے بھی کمانڈر ہیں، ان کی بھی ذمہ دار ہیں، ان کے بھی صدر موجود ہیں، جیسے مردوں کے ایسی عورتوں کے بھی موجود ہیں۔ تو الاخوان المسلمون ہی نہیں ہے، الاخوات المسلمات بھی ہیں ان کے یہاں، یعنی مردوں میں بھی فتنہ پھیلانے والے اور عورتوں میں بھی فتنہ پھیلانے والے۔ ہم نہیں کہتے کہ جو حرام ہے وہ حرام ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو حرام نہ کہا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس برائی کو برائی نہ کہا جائے، منکر کو منکر نہ کہا جائے، بالکل جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو کبیرہ ہے وہ کبیرہ ہے، جو صغیرہ ہے وہ صغیرہ ہے، جو ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر تمہیں پورے ملک کے نظام کو برہم کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے، مسلمانوں کے نظام کو نقصان پہنچانے کا حق تمہیں نہیں پہنچتا، یہ ہم بتلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اس وقت کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو یہ خارجیت کا فتنہ ہے۔ عوام کے بیچ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے دلوں کے اندر پوری دنیا میں واحد ملک ہے، حرمین شریفین کا ملک، مملکت سعودی عرب، جو اللہ کی توحید کا، نبی کی سنت کا علم بردار ہے، حضرات صحابہ کرام کی، سلف صالحین کی راہ پر چلنے والا ملک، گناہوں سے کوئی پاک نہیں ہے۔ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کسی بھی انسانی سماج کے اندر ہونا لازمی بات، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو ہم کوئی پارسائی بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی اندھا دفاع نہیں کرتے، ہم اصول بتاتے ہیں، اصول آپ کے سامنے، بالکل گناہ کے کام ہیں، بالکل جرائم ہیں، بڑے گناہ چھوٹے گناہ سب ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کون سا سماج ہے جب گناہ نہ ہوتے ہوں، جہاں کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ نہ ہوتے ہوں؟ انسان کے معاشرے میں گناہ تو ہوتا ہی ہے، نبی علیہ السلام کے معاشرے میں گناہ کے کام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس سے اچھا معاشرہ دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ دنیا کا سب سے اچھا معاشرہ صحابہ کرام کا معاشرہ، دنیا کا سب سے پاکیزہ سماج صحابہ کرام کا سماج، لیکن انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا دائرہ اسلام سے باہر نکال دیں گے؟ کیا ان کے خلاف بغاوت کریں گے؟ کیا ان کو کفر کا حکم لگا دیں گے؟ کیا اس پورے معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہیں گے؟ لیکن یہ ان لوگوں کا کام ہے، اخوانیوں کا، انہیں کو اخوانی کہتے ہیں، یعنی الاخوان المسلمون کے نظریے والوں کو اخوانی کہا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا آج کا جو ہتھ کنڈا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر کے ان کا ذہن بگاڑنا، ان کے ذہن کے اندر جارحیت پیدا کرنا، ان کے یہاں مسلمانوں کے حکمرانوں سے نفرت، مسلمانوں کے علماء سے نفرت پیدا کرنا، اور یہ کہنا یہ علماء بزدل ہیں، یہ علماء، ان سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری مسائل بتلاتے ہیں، یہ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا مسئلہ تو آپ کو بتلاتے ہیں، لیکن یہ آپ کو جہاد کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، یہ بغاوت کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، یہ بغاوت کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ بغاوت کو کس کا نام دیتے ہیں؟ جہاد کا نام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مشرکوں کو، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہی طریقہ ہے، ساری انرجی سعودی عرب پہ لگاتے ہیں،
ساری انرجی مسلمانوں کے علماء پر لگاتے ہیں، ساری انرجی وہ سعودی عرب کے اسلامی منسٹریز پر لگاتے ہیں، ساری انرجی وہاں کے علماء پر، وہاں کے دارالافتاء پر، وہاں کے کبار علماء بورڈ پر لگاتے ہیں، سارے نشانے ان کے خلاف لگاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں اور کچھ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، بدعقیدگی کے خلاف آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ آج تک کوئی توحید کی کتاب لکھی ہے؟ آج تک امت کو شرک سے آگاہ کرنے کا کوئی کام کیا ہے؟ آج تک سنت کی دعوت کبھی تم نے دی ہے؟ آج تک کبھی امت کو بدعت سے دور کرنے کا کوئی کام کیا ہے؟ بھلا اگر کیا ہے تو ایک مثال لا کر کے پیش کرو۔ پوری اخوانیت کو تحدی ہے، چیلنج ہے، پوری اخوانیت کو، حسن بننا سے لے کر کے آج تک جو اس نظریے پر چلنے والے لوگ ہیں، سب کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، آج تک امت کے لیے توحید خالص کا کوئی سبق نہیں پڑھایا ان لوگوں نے۔ مسلمانوں کی جماعت ہے تم الاخوان المسلمون کے نام سے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہو، آپ نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ نے توحید سکھایا امت کو؟ یہ امت جہالت کے ساتھ، شرک کے ساتھ مر جائے گی تو جہنم رسید ہو جائے گی۔ اتنی بڑی جماعت بنا رکھی ہے، مصر سے نکل کر پوری دنیا میں چکر لگا رہی۔ آپ نے توحید کا کوئی سبق پڑھایا آج تک؟ مصر میں تمہاری حکومت ہے نا، تم ساری دنیا میں بہت کام کرنے کی دعوے کرتے ہو، مصر میں تم نے کون سی حکومت قائم کی ہے؟ مصر کے اندر مزارات کی بھرمار ہے، مصر کے اندر قبر پرستی اور شرک کی بھرمار ہے۔ آج تک کسی قبر کے خلاف بات کی ہے؟ کسی مزار کے خلاف تم نے بات کی ہے؟ کسی شرک اور بت پرستی کے خلاف تم نے بات کی ہے؟ اگر کوئی کیا ہے تو کوئی حوالہ لا کر کے پیش کر دو۔ میرے بھائیوں یہ ہے عوام کو گمراہ کرنے کا طریقہ۔ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ، اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ تم نے شرک سے امت کو نہیں ڈرایا، توحید کا ایک سبق نہیں پڑھایا، تم کیسی بات کرتے ہو؟ تمہارے پاس حق، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم بات کرو۔ میرے